السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو چینل ای ایس اکیڈمی۔ تو آج ہم کلاس 9 کے چیپٹر 2 ڈسکس کریں گے، اس کی سمری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کے مین پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلتے ہیں اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سیکنڈ چیپٹر کا نام ہے شاہ عبد اللطیف۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے اللہ سینڈ دا پروفیٹ پیس بی اپون ہم ایز اے بلیسنگ ٹو مین کائنڈ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو اور باقی انبیاء کو ہماری اصلاح کے لیے بھیجا۔ He won people hearts by his kind nature and spread the message of Allah۔ ان لوگوں نے دنیا میں آ کر لوگوں کے دلوں میں اپنی کائنڈ نیچر سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے شاہ لطیف واز اے گریٹ سینٹ آف دس سندھ۔ شاہ لطیف سندھ کے مشہور بزرگ، سینٹ کا مطلب ہوتا ہے بزرگ۔ شاہ لطیف سندھ کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ He was born in 1689 in a small village called حالہ حویلی۔ سندھ کے ایک چھوٹے گاؤں میں شاہ لطیف کی پیدائش ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1689 میں ہوئی۔ یہ ڈیٹس آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرتی جانے ہیں کیونکہ یہ ساری ڈیٹس MCQs میں آتی ہیں۔ اسمال ولیج called حالہ حویلی، اس ولیج کا نام حالہ حویلی تھا۔ He was called لال لطیف by his devotees۔ شاہ عبد اللطیف کو لال لطیف بھی کہتے ہیں۔ ڈیووٹیز مینز ان کے ماننے والے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے شاہ لطیف واز اے سینٹ۔ شاہ لطیف ایک صوفی بزرگ تھے۔ Beside this he was a poet۔ شاہ لطیف was a poet، a musician۔ میوزیشین وہ صوفی کلام لکھا کرتے تھے، صوفی شاعری کرا کرتے تھے۔ and a scholar of Arabic and Persian۔ انہیں ان دونوں زبانوں میں بھی عبور حاصل تھا۔ عربک مطلب عربی اور پرشین مطلب فارسی۔ دا اینسسٹر کا مینز میں نے فرسٹ چیپٹر میں ہی بتایا تھا، آباء و اجداد کو کہتے ہیں۔ دا اینسسٹر آف شاہ لطیف belong to ہجرات۔ They migrated to Sindh during the days of Tamerlane۔ تیمور امپائر کے دنوں کو کہا جاتا ہے۔ Sindh was then the center of Islamic culture۔ اس زمانے میں سندھ جو تھا وہ اسلامک کلچر کا سینٹر تھا۔ شاہ عبد اللطیف loved peaceful and calm atmosphere of the lake۔ شاہ عبد اللطیف کو پرسکون ماحول پسند تھا and calm atmosphere، جھیل کے کنارے ان کو بیٹھنا پسند تھا۔ So he spent most of his time in prayer and deep thinking on the bank of it۔ یعنی کہ لیک کے کنارے وہ بیٹھا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک کلیئر ہوگا۔ نیکسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس بھیٹ۔ واٹ از بھیٹ؟ یہ کوشچن بھی آتا ہے پیپر میں، آپ سے پوچھا جاتا ہے واٹ از بھیٹ۔ تو بھیٹ کیا ہے؟ اماؤنٹ آف سینڈ از کالڈ بھیٹ ان سندھی۔ مٹی کی پہاڑی کو سندھی لینگویج میں بھیٹ کہتے ہیں۔ شاہ لطیف لیفٹ ہز ہوم آفٹر ہز وائف's ڈیتھ۔ شاہ لطیف نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا جب ان کی بیوی کی وفات ہو گئی تھی۔ spent the rest of his life on a mound which was near his village۔ جو ان کے گھر کے پاس تھا، وہ جو مونڈ تھا جسے ہم بھیٹ کہتے ہیں سندھی لینگویج میں، وہاں پہ انہوں نے اپنی باقی کی زندگی گزاری۔ He was called the saint of بھیٹ۔ اسی مزار، اسی ٹیلے کو اب سینٹ آف بھیٹ یعنی کہ جو کی چوٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو اس نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ also called شاہ عبد اللطیف بھٹائی۔ شاہ عبد اللطیف کا پورا نام اب شاہ عبد اللطیف بھٹائی بھی آپ نے سنا ہوگا۔ وہ بھٹائی کس لیے کہا جاتا ہے آج ہمیں پتہ لگ گیا۔ بھٹائی کس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی بھٹ میں گزارا کرتے تھے۔ بھٹ یعنی کہ مٹی کا ٹیلا، سندھی لینگویج میں بھٹ کو مونڈ آف سینڈ۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہوگا۔ شاہ عبد اللطیف فاؤنڈ great comfort in music۔ His skill in music and art enabled him to make many improvements and changes in the difficult music of his time۔ شاہ عبد اللطیف کو صوفی میوزک پسند تھا اور انہوں نے کچھ چینجز بھی میوزک کے اندر کی۔ اس ٹائم پہ میوزک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا، بہت الگ الگ انسٹرومنٹس آتے تھے جن کو بجانا شاید کسی عام بندے کی بس کی بات نہیں تھی۔ He loved simplicity۔ شاہ عبد اللطیف کو simplicity پسند تھی چاہے وہ میوزک میں ہو۔ He loved simplicity in music and musical instruments۔ انہیں میوزک بھی سمپل پسند تھا۔ میوزک میں یہاں پہ صوفی میوزک کی بات کر رہی ہوں، صوفی شاعری، صوفی کلام۔ سمپلسٹی ان میوزک اینڈ میوزیکل انسٹرومنٹ، اور سادہ ہی
इंस्ट्रूमेंट उनको पसंद थे. He made it simple. उन्होंने म्यूजिक को जो डिफिकल्ट था, अलग अलग मुश्किल इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनको सिंपल करने की कोशिश की. He invented a musical instrument called tamburo. ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज तंबूरो. तो हमने पढ़ लिया शाह लतीफ ने एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था जिसका नाम तंबूरो है. It was like an instrument used by the Arab. अरब्स का जो एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो बहुत बड़ा सा और नीचे से थोड़ा गोल सा होता है और उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं. But the number of strings was different. अरब्स का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें स्ट्रिंग्स थोड़ी ज्यादा होती हैं. शाह लतीफ ने जो इंस्ट्रूमेंट इजाद किया था तंबूरो, उसके अंदर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स थोड़ी कम थी. आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा. नेक्स्ट है हमारे पास लतीफ पोएट्रिक नेचर लव द काम एटमॉस्फेयर नियर द लेक. शाह अब्दुल लतीफ लेक के पास जो बैठा करते थे, उन्हें वो शायरी पसंद थी, वो शायरी किया करते थे वहां बैठकर और उनको सुकून मिलता था. Therefore, he spent much of his time sitting on the bank of the lake praying to God. वहीं बैठकर वो अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे. वहीं लेक के किनारे बैठकर शाह लतीफ अल्लाह की इबादत किया करते थे. And sometimes composing verses in his praise. और अल्लाह ही के लिए वो कलाम भी लिखा करते थे. वो जो पोइट्री थी, वो जो शायरी थी, वो सूफियाना शायरी जिसे हम कहते हैं, जो खालिक हकीकी के लिए होती है. शाह लतीफ वर्सेस लिखा करते थे. वर्सेस मिसरा या शेर को कह सकते हैं हम. नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटी ऑफ हिज पोइट्री. इफ You don't understand the language of it, but you will enjoy its melody. शाह लतीफ की जो पोइट्री की ब्यूटी है वो क्या है कि अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ ना आए, क्योंकि वो सिंधी के मशहूर शायर गुजरे हैं, तो वो सिंधी में ही शायरी किया करते थे, या उनकी शायरी के अंदर अरेबिक या फारसी के लफ्ज मौजूद होंगे. तो आपको अगर वो लैंग्वेज समझ ना आए उनकी शायरी की, लेकिन आप उसकी जो मेलोडी होती है, वहाँ पे जो कलाम, सूफियाना कलाम वहाँ पे गाए जा रहे होते हैं, पढ़े जा रहे होते हैं, तो आप उसकी जो मेलोडी होगी, जो उसकी ट्यून होगी, आप उसको एंजॉय करेंगे. आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा. नेक्स्ट है हमारे पास शाह अब्दुल लतीफ डाइड इन 1165 हिजरा. हिजरा मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में बताया, जिसने वो वीडियो जाके नहीं देखी काइंडली जाके देख लें, क्योंकि हिजरा के रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर. तो छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको वहाँ पे बताई थी, आप उसको जाके देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हिजरा क्या है और ये हिजरा हम क्यों कहते हैं. आगे चलते हैं. He was buried on the mound where he lived. शाह लतीफ को वहीं पे दफन किया गया जहाँ पे वो रहा करते थे. मॉन्ड यानी कि भिट, सैंड ऑफ मॉन्ड हमने पढ़ा था, जिसे हम भिट कहते हैं. वहीं पे आपका मकबरा बना दिया गया है, वहीं आपको दफन किया गया है. शाह अब्दुल लतीफ उर्स इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन 14th of the Islamic month of सफर. शाह अब्दुल लतीफ का उर्स कब मनाया जाता है? 14 सफर. सफर एक इस्लामी महीना है, तो वो इस्लामी लिहाज से उनका उर्स मनाया जाता है. Thousands of people gathered. हजारों लोग वहाँ पर उनके मजार पर जमा होते हैं. Listen to the saints song sung on the tamburo and offer prayer. वहाँ लोग जमा होते हैं. Listen to the saint song. सूफियाना कलाम वहाँ पे पढ़े जाते हैं, तो लोग उसको सुनते हैं. Sung on tamburo. तंबूरो जो शाह लतीफ ने इंस्ट्रूमेंट इजाद किया था, आज भी लोग उसके ऊपर उन कलाम को पढ़ते हैं, और जो लोग उनके मजार पर हाजिरी देते हैं वहीं पे इबादत भी करते हैं. यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है. ये चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं. सारे ही पॉइंट्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, ताकि आप क्वेश्चन को आंसर कर सकें. बोर्ड में एग्जाम एग्जैक्टली नहीं आता, मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपने ये सारे पॉइंट्स मेरे साथ साथ समझने हैं और याद करने हैं. नेक्स्ट है हमारे पास द मैसेज ऑफ शाह अब्दुल लतीफ पोएट्री. ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि शाह अब्दुल लतीफ की जो पोएट्री थी उसका क्या मैसेज था. लतीफ मैसेज इज द मैसेज ऑफ लव. शाह अब्दुल लतीफ ने प्यार और मोहब्बत का मैसेज दिया. लोगों में प्यार बांटने को कहा, लोगों में प्यार बांटने की तरगीब दी, लोगों में प्यार बांटते रहे. ही बिलीव इन द ब्रदरहुड. वो भाईचारगी पे यकीन रखते थे. एंड इक्वालिटी. ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा, और इक्वालिटी मीन्स बराबरी. इक्वालिटी ऑफ अ मैन एंड इन प्लीजिंग गॉड बाय गुड डीड्स. और ये चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था कि ये मेन बात है अच्छे अमाल की कितनी फजीलत है. अल्लाह के यहाँ भी वही बंदा अफजल है जिसके अच्छे अमाल हैं. दिस अकॉर्डिंग टू हिम इज अ गोल ऑफ लाइफ. यही सारी बातें, इक्वालिटी ऑफ अ मैन, ब्रदरहुड, लव
and good deeds. یہی ساری چیزیں جو ہیں شاہ عبد اللطیف کے نزدیک گول آف لائف ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس انفارمیشن اباؤٹ دا لائف آف بھٹائی, یعنی کہ ایگزام میں کوشچن آتا ہے کہ جو ساری انفارمیشن ہے وہ کس طرح سے اکٹھی کی گئی, شاہ عبد اللطیف کے بارے میں جو ساری انفارمیشن آپ نے گیدر کی ہوئی ہے وہ کس طرح سے اس شکل میں آئی. ہیز موسٹلی بین کلیکٹڈ فرام اورل ٹریڈیشنز, یعنی کہ وہاں کے جو لوگ تھے جو باتیں آپس میں نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہوئی آ رہی تھیں, کچھ وہاں سے چیزیں ویریفیکیشن کے بعد اکٹھی کی گئی. ریون پاکستانی اسکالر, ایجوکیشنسٹ اینڈ اے رائٹر مرزا کلیش بیگ. یہ رائٹر کا نام آپ یاد کر لیے گا, یا تو یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جائے گا یا پھر یہ شارٹ کوشچن کے پارٹ میں بھی دے سکتے ہیں. ایک پاکستانی رائٹر اور اسکالر ہیں, ان کا نام ہے مرزا کلیش بیگ. is said to have collected details about early life of شاہ عبد اللطیف. انہوں نے ارلی لائف کی جو ساری باتیں تھیں, انفارمیشن تھی شاہ عبد اللطیف کے بارے میں, انہوں نے گیدر کری فرام سم آف دا اولڈ پیپل لیونگ ایٹ دیٹ ٹائم. جو وہاں کے اس وقت کے بزرگ لوگ تھے ان سے یہ ساری انفارمیشن اکٹھی کی. دیز پیپل ہیڈ ہیئرڈ دیز فیکٹ فرام دیئر اینسسٹر. اور ان لوگوں نے وہ باتیں کہاں سے سنی تھی, وہ سارے بزرگ اپنے آباء و اجداد سے شاہ لطیف کے بارے میں سنتے ہوئے آ رہے تھے, وہی انفارمیشن انہوں نے آگے پاس آن کی. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس, شاہ عبد اللطیف ڈیڈنٹ میری اگین. شاہ عبد اللطیف نے دوبارہ شادی نہیں کری آفٹر ہز وائف ڈائڈ بیکاز ہز ہرٹ ٹرن مور اینڈ مور ٹورڈز ریلیجن, کیونکہ وہ ریلیجن کی طرف آ گئے تھے اینڈ ڈیووشن, اور ولی اللہ بن گئے تھے. he felt restless. He found it difficult to live a normal domestic life. یعنی کہ ڈومیسٹک لائف یعنی کہ ہم جو گزار رہے ہیں نارمل لائف, وہ اس طرح سے نہیں گزاری انہوں نے آگے کی لائف. اپنی وائف کی ڈیتھ کے بعد شاہ عبد اللطیف مون پہ چلے گئے تھے, لیک کے کنارے رہا کرتے تھے, وہیں پہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے, وہیں اللہ کے کلام کو لکھا کرتے تھے. ان کے لیے یہ نارمل لائف گزارنا مشکل ہو گیا تھا, انہیں اسی چیز کی عادت ہو گئی تھی, بس وہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے. لطیف لو آف گاڈ گریو مور اینڈ مور. شاہ عبد اللطیف کے لیے اللہ کی محبت زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی تھی, وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے. ٹو دا ایکسٹینٹ that he found pleasure only in devotion. انہیں اللہ کی یاد میں ہی سکون ملتا تھا. As a result, he spent most of his time in prayer. وہ جتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے انہیں اسی چیز میں سکون ملتا رہتا تھا, اسی لیے وہ اپنا زیادہ تر ٹائم اللہ ہی کی عبادت میں گزارا کرتے تھے. And deep thinking, اور اللہ ہی کے تصور میں, اللہ ہی کے خیال میں, اللہ ہی کی یاد میں وہ اپنا ٹائم گزارا کرتے تھے. His spiritual power grew stronger with prayers and devotion. Spiritual power یعنی کہ روحانی طاقت ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ان کا جو سول تھا, ان کی جو روح تھی, اس چیز کو سکون کس میں ملتا تھا, اللہ کی عبادت میں, اللہ کی یاد میں, اللہ کے تصور میں. so much so that people began to attracted towards him. تو لوگ شاہ لطیف کو یہ سب کچھ کرتا دیکھ کر ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے, ان کی طرف کھنچنا شروع ہو گئے, اور آج بھی ان کے ہزاروں لاکھوں ماننے والے دنیا بھر میں موجود ہیں. وہ اللہ کے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways. gentle ways ہمارے ہاں آج کل بہت کم ہو گئی ہیں. اللہ کے جتنے بھی صوفی بزرگ گزرے ہیں, اللہ کے جتنے ولی گزرے ہیں, اللہ کے جتنے پیغمبر انبیاء کرام گزرے ہیں, انہوں نے اللہ کا پیغام بہت ہی پیار محبت سے لوگوں تک پھیلایا. and his followers increased day by day. اور آج بھی ان کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. although he received little formal education, شاہ عبد اللطیف نے تھوڑی بہت فارمل ایجوکیشن لی. the رسالو provides proof that he knew Arabic and Persian well. جو رسالو ہے, جسے ہم شاہ رسالو کہتے ہیں, وہ ان کی کتاب ہے, ان کا کلام اس کے اندر موجود ہے. وہ کس چیز کا پروف ہے؟ وہ پروف ہے کہ شاہ لطیف کو عربک یعنی عربی میں اور فارسی میں مہارت حاصل تھی. ویریس ریفرنسز ان شاہ رسالو. شاہ رسالو ان کے کلام کی کلیات ہے, ٹھیک ہے. یہ شاہ رسالو جو ہے وہ بک کا نام ہے ان کی, آپ نے یاد کرنا ہے. یہ ایم سی کیوز میں ڈیفینیٹلی پوچھتے ہیں, اور سم ٹائمز اس طرح کے شارٹ کوشچنز بھی پیپر میں دے دیتے ہیں, تو آپ نے یہ ساری چیزیں یاد کرنی ہے.
کہ شاذ و ارسالو کیا چیز ہے. Various references in شاذ و ارسالو indicates that he had in-depth knowledge of Holy Quran and Hadith. شاذ و ارسالو میں جو references دیے ہوئے ہیں وہ indicate کرتے ہیں کہ شاہ عبداللطیف کو قرآن اور حدیث کی بہت زیادہ نالج تھی. His poetic collection include the مثنوی of مولانا جلال الدین رومی. رومی جو ایک مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، شاہ عبداللطیف نے ان کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے. اینڈ شیخ کریم پوئمز، اور شیخ کریم کی بھی پوئمز ان کے کلام کو لکھا ہے. نیم دا پلیسز ان دا ٹیکسٹ مینشنڈ ان شاہ عبداللطیف پوئٹری، اور ان کے نام بھی شاہ عبداللطیف کی پوئٹری میں موجود ہیں. دا پلیسز دیٹ آر مینشنڈ ان شاہ عبداللطیف پوئٹری آر، یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ شاہ عبداللطیف کی پوئٹری میں کون کون سی جگہوں کا ذکر ہے. تو ان ممالک کے نام پڑھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں. استنبول، چائنا، سمرقند، روم، کابل. یہ سارے میں ہائی لائٹ کرتی جا رہی ہوں کہ یہ سارے نام آپ نے یاد کرنے ہیں. قندھار، دہلی اینڈ دکن، یہ سارے نام جو ہیں ملکوں کے شہروں کے نام یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. I think these places are mentioned by him. رائٹر کہتا ہے کہ یہی سارے جگہیں شاہ لطیف کی پوئٹری میں مینشن ہیں because he had been to these places، کیونکہ وہ ان شہروں میں ان ملکوں میں جایا کرتے تھے، اور because those places were popular on those days، اور یہی جگہیں شاہ لطیف کے دور میں مشہور بھی تھیں. نیکسٹ ہمارے پاس his spiritual and mystic poetry carries a message of love. شاہ لطیف کی جو پوئٹری ہے وہ کس چیز کا؟ پیار محبت کا پیغام دیتی ہے. which make it universal and acceptable to the entire human race، جو ہر مذہب کے ہر طبقے کے لوگ کے لیے آج بھی اتنی ہی فائدہ مند ہے. آج بھی لوگ ان کی اسی چیز کو، میسج آف لو کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتے ہیں. آج بھی ان کے فالوورز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لاسٹ میں ہمارے پاس ہے there are 7 aspects of شاہ عبداللطیف's life has been conveyed in the text. یہ کوشچن آ رہا ہے آج کل بورڈ کے اندر، اس لیے میں نے یہ آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں کہ اس بارے میں بھی وہ پوچھ سکتا ہے ایگزامنر آپ سے. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ 9 کلاس کا بچہ فرسٹ ٹائم بورڈ ایگزام دیتا ہے، اس کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بورڈ ایگزامز میں کس طرح کے کوشچنز آئیں گے. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ ویڈیوز کو بار بار دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تاکہ آپ اس کا آنسر ایزیلی لکھ سکیں. ساری انفارمیشن میں نے ہر چیپٹر کی اپنی ویڈیوز میں شامل کی ہیں اور سمجھا بھی رہی ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں، کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو 7 ایسپیکٹس ہیں، کیونکہ وہ پوچھتا ہے کتنے ایسپیکٹس ہیں شاہ لطیف کی لائف کے جو کہ آپ کے چیپٹر میں موجود ہیں، تو آپ نے آنسر کیا کرنا ہے there are 7 aspects of شاہ عبداللطیف's life. ٹھیک ہے، 7 ایسپیکٹ جو ہیں شاہ لطیف کی لائف کے ڈسکس ہوئے ہیں. کون کون سے؟ پہلا دیکھتے ہیں. نمبر 1، فرسٹ ایسپیکٹ از اباؤٹ ہز بیک گراؤنڈ اینڈ فیملی. پہلا ایسپیکٹ کون سا ہے؟ ان کی فیملی کے بارے میں، ان کے شاہ لطیف کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ڈسکس کیا ہے. سیکنڈ ایسپیکٹ از اباؤٹ ہز نیم بھٹائی. سیکنڈ ایسپیکٹ کیا ہے کہ شاہ لطیف کو بھٹائی کیوں کہا جاتا ہے؟ شاہ عبداللطیف ان کا اپنا اصل نام ہے، اور بھٹائی جو ہے ان کو سندھی لینگویج کی وجہ سے، مونڈ آف سینڈ کی وجہ سے، کیونکہ وہ وہاں رہا کرتے تھے، اس لیے کہا جاتا ہے. The third aspect is about his early life and education. جو تیسرا ایسپیکٹ ڈسکس کیا ہے چیپٹر کے اندر وہ ان کی ارلی لائف کے بارے میں ہے، یعنی کہ ابتدائی زندگی کے بارے میں ہے، اور ان کی ایجوکیشن کے بارے میں ہے، جو کہ ہم نے پڑھی ہے عربی اور پرشین میں ان کو مہارت حاصل تھی. حدیث اور قرآن کی بھی بہت زیادہ تعلیم شاہ لطیف کے پاس تھی. فورتھ ایسپیکٹ از اباؤٹ ہز یوتھ. یوتھ دیٹ مینس کہ ان کی جب شادی ہو گئی اس کے بعد کی لائف کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کس طرح سے آگے کی زندگی بسر کی. نیکسٹ ہمارے پاس ففتھ ایسپیکٹ از اباؤٹ ہز اسپرچول گروتھ. اور وہاں سے جب ان کی یوتھ کے بعد سے ان کی لائف جو چینج ہونے شروع ہوئی وہ آہستہ آہستہ اسپرچول گروتھ ہوتی گئی ان کی. وہ اللہ کے کلام لکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی میں مشغول رہتے تھے. سکسth ایسپیکٹ از اباؤٹ ہز ڈیتھ اینڈ ریمبرنس. ٹھیک ہے، سکسth ایسپیکٹ کس کے بارے میں ہے؟ ان کی ڈیتھ کے بارے میں ہے، اور کس طرح سے لوگ ان کو آج بھی یاد رکھتے ہیں. ان کے ماننے والے آج بھی ان کے مزار پہ جا کر عرس کے دن، عرس کے ٹائم پر بھی
ان کو یاد رکھتے ہیں, ان کے کلام کو پڑھا جاتا ہے, ان کے انسٹرومنٹ تنبوروں کو بجایا جاتا ہے اور ان کی یاد میں ہی عرس منایا جاتا ہے. The seventh aspect is about his poetry. اور ساتواں جو ایسپیکٹ اس چیپٹر میں ڈسکس ہوا ہے وہ کیا ہے, ان کی پوئٹری کے بارے میں ہے, ان کی شاعری کے بارے میں ہے, ان کے جو کلام انہوں نے شاعرانہ کلام لکھے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ پوئٹری کی ان کی نیچر کیا تھی, وہ کس کے لیے شاعری کیا کرتے تھے, اور ان کی شاعری میں کون کون سی لینگویجز شامل تھی, ان کی شاعری کے اندر کون کون سے ملک اور شہر شامل تھے. تو یہاں پہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر انگلش کا 9th کلاس کا اینڈ ہوتا ہے. میں نے آپ کو سارے مین پوائنٹس بتا دیے ہیں. مٹھائی کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا, ہم نے ارلی لائف اور ایجوکیشن کے بارے میں ڈسکس کیا, ان کی پوئٹری کے بارے میں ڈسکس کیا, وہ کہاں رہتے تھے, کب پیدا ہوئے اور کب ان کی وفات ہوئی. میں نے ساری ڈیٹس آپ کو بتائی ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھائی بھی ہیں. اس سمری کو, ان پوائنٹس کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا. آپ ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ یہ جو میں پوائنٹس ہائی لائٹ کرتی جا رہی ہوں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, ان کو یاد کر لیں, تو آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. سو پلیز لائک مائی ویڈیوز, شیئر مائی ویڈیوز. میں آپ کے لیے چیزوں کو آسان سے آسان بناتی جا رہی ہوں کہ 9th کلاس کا بچہ فرسٹ ٹائم بورڈ میں آتا ہے, اسے بورڈ کا ایک ایکسٹرنل پریشر فیل ہو رہا ہوتا ہے, تو اس لیے میں آپ کو یہ ساری چیزیں ایزی کر کے بتا رہی ہوں. کہ نیا کورس ہے, ہمارے پاس 5 ایئر وغیرہ اویلیبل نہیں ہے ابھی اس وقت, تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں. تو میں آپ کو تیاری کرواتی جا رہی ہوں. آپ بس ان ویڈیوز کو دیکھیں, پورا دیکھیے گا اور سمجھیے گا بھی ساری چیزیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.